السلام علیکم جی. بری خبر ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ چونکہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر مسلط کی رہی ہے. پہلے میرے ساتھ دعا کریں، اللہ کرے یہ خبر غلط ہو، کیونکہ ایک غیر معروف سی مقامی ویب سائٹ نے یہ خبر دی ہے. نیوز 30 ہے شاید اس کا نام، news30.com کے نام سے وہ ویب سائٹ ہے، اس نے یہ خبر دی ہے. خبر کا پس منظر ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں، ایک ویلاگ بھی اس کے اوپر کر چکے ہیں، آپ ہمارے ریکارڈ میں جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ پاکستان نے جو ایک مقدمہ پاکستان کے خلاف ہوا تھا انٹرنیشنل کورٹ آف وہ میڈیشن کورٹ جو ہوتی ہے ثالثی کی عدالت جو ہے، اس میں جا کے ایک کمپنی ہے اس نے مقدمہ کیا کہ جناب یہ جو ریکوڈک کے مقام کے اوپر جو ریکوڈک جو ہے اس کو کہا جاتا ہے، ریکوڈک بھی کہا جاتا ہے. ریکوڈک جو ہے وہاں اس مقام کے اوپر جو پاکستان نے سونے اور تانبا نکالنے کا جو کانٹریکٹ دیا تھا وہ پاکستان کی حکومت نے پاکستان کی سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر واپس کر لیا تھا. یہ جو مقدمات ہوتے ہیں ان کی بھی بڑی کمال کی، یہ جو مالیاتی مقدمات ہوتے ہیں، خاص طور پہ اگر آپ کو یاد ہو پاکستان اسٹیل مل کی نجکاری ریورس کی تھی موصوف نے، اور وہ اس وقت 20 ارب روپے میں بک رہی تھی، اور اب تک کے اندازے کے مطابق 80 ارب روپے ہمیں ٹھوک چکا ہے، اور ابھی تک پاکستان اسٹیل ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، حکومت کو لاسز کی صورت کے اندر. بائی دا وے 2005 تک پاکستان اسٹیل مل پروفٹ میں تھی، اور پاکستان اسٹیل مل کے 12 ارب روپے کے ریزرو جو تھے وہ نیشنل بینک آف پاکستان کے ساتھ جو تھے وہ موجود تھے. اور جن لوگوں نے اسے چیلنج کیا تھا میں ان کو بھی جانتا ہوں، بڑے قریبی تعلقات رہے ہیں میرے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ 12 ارب تو یہ وہاں سے اٹھا کے دے دے گا، اور باقی 8 ارب کے اندر آپ مل دے رہے ہیں، اسٹیل مل دے رہے ہیں، پاکستان اسٹیل مل دے رہے ہیں. اور وہ جا بھی ایک ڈوبیس کریکٹر کوئی رہی تھی جس نے بہت زیادہ، آپ کو یاد ہے کسی زمانے میں پاک سعودیہ فرٹیلائزر ہوتی تھی نیشنل فرٹیلائزر کے تحت، وہ ان کو کوڑیوں کو مول دی گئی تھی، وہ مشرف دور میں ملی تھی، اور دوسرا یہ بھی ملنے لگا تھا. ٹھیک ہے، سمجھ تو صحیح گئے ہو گئے نا. ہاں، عارف حبیب صاحب کی بات کر، تو وہ جناب ان کو دینے لگے تھے. تو اس کے اوپر جو مخالفین تھے وہ یہ آرگومنٹ لے کے آ گئے. مخالفین کے ساتھ میرے اچھے تعلقات جنہوں نے اس کو چیلنج کیا تھا. یہ ہوتا کیا ہے جی، یہ اسلام آباد کے اندر ایک لابی ہے جی، بلکہ لابیز ہیں. ایک لابی ایک کام کرنے لگتی ہے تو دوسری اس کے مخالف میں کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے ساڈا حصہ بھی دو. ٹھیک ہے، اور یہ جو جتنا بھی آپ کو جیسے LNG جو ٹرمینل ہے اس کے خلاف آپ کو جتنی بھی بکواسیت نظر آئے گی یہ مخالف لابی کی ہوگی. اور وہ بکواسیت ختم اس لیے ہو گئی، عدالتیں نہیں چڑھتے آج کل کوئی اس کے حوالے سے، کیونکہ اس لابی کو بھی دوسرا ٹرمینل دے دیا گیا. ٹھیک ہے، یہ میاں صاحب کی پالیسی تھی. اور تیسری ایک لابی کھڑی ہوئی، انہوں نے کہا تسی بھی بناؤ، ٹھیک ہے، ٹرمینل بناؤ. تو بیسیکلی یہ طریقہ ہوتا ہے لے کے چلنے کا. جس طرح پاکستان کے اندر ایک کمپنی کو ٹیلی کام کا لائسنس دیا گیا ایز اے برائب. میں سیف اللہ فیملی کی بات کر رہا ہوں، جنہیں کہ سب سے پہلے موبلنگ کا جو تھا وہ نوازا گیا لائسنس سے. انہوں نے خود کچھ نہیں کیا، باہر سے پارٹنر اٹھا کے لائے، پارٹنر نے سارا کام کیا اور کام نے، لیکن وہ اس کے پارٹنر کے طور پہ بیٹھے رہے، کماتے رہے. ارب ہا روپیہ جو تھا وہ کما کے اس میں سے نکل گئے. اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ لائسنس ہم لے لیں اور باہر سے جو انویسٹر آئے گا اس کے ساتھ پارٹنرشپ کریں گے اور ساری نسلیں ہماری آگے سے سمجھ جائیں گی. وہ الگ بات ہے کہ وہ نسلیں جو ہیں وہ پراپرٹی میں جا کے پیسہ ڈبو بیٹھے، جیسے سیف گروپ نے ڈبویا ہے، اور اب بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ ڈال کے امانوں کی طرح. لیکن اس میں بھی دوسری جو ایگریوڈ پارٹی تھی جس کا خیال تھا کہ ریکوڈک کا جو منصوبہ ہے وہ مناسب نہیں ہے اور ہمیں بھی ملنا چاہیے، حالانکہ ان کو اور بھی وہاں پہ بہت ساری ایسی سائٹس ہیں وہ سمائی جا سکتی تھیں. لیکن وہ واٹس ایپ پارٹی آ گئی جی درمیان میں. واٹس ایپ پارٹی نے کہا کہ لا، جہاں پہ ہم اتنے کام کر سکتے ہیں، دودھ تک بیچ سکتے ہیں، ہم کھاد بنا سکتے ہیں، بینک چلا سکتے ہیں، تو یہ بھی ہم کام کر سکتے ہیں نا، تو یہ ہمیں دیا جائے. تو پھر واٹس ایپ پارٹی نے واٹس ایپ کر دیا. اور آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے جو یور موسٹ اوبیڈینٹلی تھے وہ افتخار چودھری صاحب تھے نا. تو افتخار چودھری صاحب نے اڑا کے اس ڈیل کو باہر پھینکا. اب انہیں پتہ نہیں تھا کہ اس کی انٹرنیشنل کنوٹیشن ہے ہی نہیں، بہت خوفناک ہے، اور لوکل لیگل پروسیس کے اندر یہ کیس لے جایا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ جو ایگریمنٹ ہم نے کیا تھا اس کے اندر ہم نے ثالثی کی کلاس ڈالی ہوئی تھی، میڈیشن کلاس ڈالی ہوئی تھی. میڈیشن کلاس یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اور ہمارے درمیان کوئی اختلاف ہوگا تو ہم اس کو جو ہے
وہ کر دیں گے، مطلب ثالثی میں جائیں گے، ہم عدالتیں نہیں چڑھیں گے، کیونکہ وہ ہمارے عدالتی نظام کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. یہ نہیں سمجھ آتی ہے ان کو، ویسے تو انہیں عدالت ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی فورن انویسٹر میڈیشن کلاس ڈلواتا ہے تو حضور آپ کی بہت بڑی بےزتی ہے، آپ کی بہت بڑی توہین ہے. ٹھیک ہے کہ آپ جو ہیں وہ اتنے ان ریلائبل ہیں کہ کوئی آپ کے ہاں اپنا کیس لے کے آنا پسند نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ آپ انصاف نہیں دیتے. میں اس کی تشریح کر رہا ہوں، میں کوئی گستاخی کا مرتکب نہیں ہو رہا. اس کے اوپر باقاعدہ کنٹمپٹ نوٹس ہونا چاہیے ان لوگوں کو جو ثالثی کلاس ڈالتے ہیں اور جو ثالثی کلاس کے اوپر ایگری کرتے ہیں. تو خیر وہ ثالثی کلاس تھی اس معاہدے کے اندر جو ہم نے ٹیڈین کاپر کمپنی نامی ایک کمپنی سے کیا تھا. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اینڈ آف خاصہ چلی کی اور بیرک گولڈ جو ہے وہ 3 جگہوں پہ لسٹڈ ہے، کینیڈا، آسٹریلیا اور امریکہ. ٹھیک ہے، یعنی وہ 3 ملکوں کی کمپنی ہے، ایسے سمجھیں آپ. تینوں کی اسٹاک ایکسچینجز کے اوپر وہ لسٹڈ ہے. تو 3 ملکوں کی جو کمپنی ہے وہ پارٹنر تھی. اینڈ آف خاصہ ٹیکنیکل فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کے حوالے سے پارٹنر تھی. ان دونوں نے جوائنٹ وینچر کیا اور ایک تیسری کمپنی کھڑی کی، ٹیڈین کاپر کمپنی. ٹیڈین کاپر کمپنی ہمارے خلاف ثالثی میں گئی. اس نے کہا جی ہمارا $6 ارب کا نقصان کیا انہوں نے، جو کہ ہم نے مستقبل میں کمانے تھے، تو لہٰذا ہمیں ان سے لے کے دیا جائے. اس کیس کو لڑنے کے لیے ہم نے اس وقت دنیا کا اعلیٰ ترین وکیل ہائر کیا. لیکن پھر جناب جو ہے وہ ایک صاحب آئے جن کو اکانومی کا سب کچھ پتہ ہے، جن کے خیال میں 5.8% پہ اکانومی ٹھیک نہیں چل رہی ہوتی اور -4.4% پہ اکانومی بڑی ٹھیک چل رہی ہوتی ہے. ان صاحب نے کہا کہ یہ وکیل انہوں نے کیا کھڑا کیا؟ ہم نے انٹرنیشنل ریپیوٹیڈ فرم کھڑی کی تھی غدار سویلین حکومت نے نا. تو انہوں نے جناب اب کہا کہ یہ وکیل ہوگا، تو انہوں نے وکیل چینج کیا. تو وکیل صاحب نے پھر شاہکار دکھایا. وہ پہلا کیس آ رہے، اب کیس کی ڈگری ہوگی ہمارے خلاف $6 ارب کی. اچھا وہ کیس جو تھا وہ ڈگری کے بعد جناب انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ جی ہم اپیل کریں گے. اچھا جی اپیل کرو. اپیل کے لیے لازمی تھا کہ 25% آف دا ڈگری اماؤنٹ، یعنی $6 ارب کی اگر ڈگری جاری ہوئی ہے تو اس کا $1.5 ارب جو ہے وہ آپ بینک گارنٹی کی صورت میں جمع کرائیں گے، پھر آپ کا کیس ٹیک اپ ہوگا. ہم نے درخواست ڈال کے ہی دھمالے ڈالنا شروع کر دی، گھنگرو توڑنے شروع کر دیے. یوتھیا قوم المجبور الجاہلیہ عقل للمحدود نے العالمیہ. ٹھیک ہے، انہوں نے دھمالے ڈالنے شروع کر دی کہ دیکھیں $6 ارب بچا لیے. ہم نے اس وقت بھی ہاتھ جوڑ کے عرض کیا تھا کہ حضور درخواست ڈالنے کے بعد ایک ٹائم ہوتا ہے اس کی سماعت کی تاریخ مقرر ہونے کا. آپ کو اتنا وقت ملا ہے، ٹھیک ہے، اس دوران اگر آپ کچھ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ باقی اقدامات کریں. دھمال ڈالنے بعد میں بھی ڈالی جا سکتی، پر نہیں مننے. دھمال ڈال دی $6 ارب بچا لے، خان نے $6 ارب بچا لے. اب $6 ارب جو ہے وہ بچائے انہوں نے. تو کیا بچائے؟ انہوں نے کہا فائل کھولی، گارنٹی کتنے جے؟ گارنٹی تو کوئی نہیں کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ڈگری ایگزیکیوٹڈ تے تسی ساڈے نال مذاقیاں کرن دے ہو. ٹھیک ہے، اور انہوں نے $3 ارب کی اثاثے گریب کرنے کا، یعنی اس کا کانسیکوینسز بہت خوفناک ہیں کہ آسٹریلیا میں پاکستان کی ایمبیسی ہے، اس کی مالیت آپ مارکیٹ سے لگوائیں، ٹھیک ہے، اور جا کے اس پہ قبضہ کر لیں. وہ پاکستان کا اثاثہ ہے. پی آئی اے کا بھولا چکا جہاز آیا ہوا ہے اس کو پکڑ کے روک لیں، وہ پاکستان کا اثاثہ ہے. پاکستان کا کوئی بحری جہاز آپ کے ہتھے چڑھتا ہے پاکستان کی حدود سے باہر، اس کو گریب کر لیں، جو پاکستان میں رجسٹرڈ ہو بحری جہاز یا PNSE کا کوئی جہاز، وہ اس کو پکڑ لیں. ٹھیک ہے، یہ آپ اپنے $3 ارب مالیت کے اثاثے جو ہیں پاکستان کے، یہ انہوں نے الاؤ کر دیا ہے کہ آپ دنیا میں کہیں پہ بھی لے سکتے ہیں، ضبط کر سکتے ہیں، اس کو اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں اور ان کو بیچ کے اپنے $3 ارب پورے کر سکتے ہیں. پارشل ایگزیکیوشن آف ڈگری جو ہے، جو کہ اس کے بعد قانون کہتا ہے کہ ہونی تھی، وہ ہو گئی ہے. اور ابھی تک حکومت پاکستان کی طرف سے جو ہے کوئی رسپانس نہیں ہے اس کے اوپر. فروغ نسیم صاحب، نام و فروغ ہے نہ نسیم ہے، پتہ نہیں کیڑی گندی نسیم ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی اس وقت تک خاموش ہیں اس کے اوپر. وہ کچھ نہیں بولے. اللہ کرے کہ یہ جو خبر آئی ہے یہ غلط ہو. میں بس یہی دعا کر سکتا ہوں کہ دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑیں، ٹھیک ہے. اللہ کرے یہ ویب سائٹ ہی جعلی نکل آئے اور یہ بھارت کی 5ویں پشت کی
ابلاغی جنگ کے جو ہیں یہ کرائے کے ٹٹو ہوں اور جنہوں نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہو، اور اگر یہ خبر درست ہے اور اگر اس خبر کے اندر 20% بھی سچائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تلے گئے ہیں۔ اب ہوگا کیا، اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں؟ اپریل تک جی وہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ پروسیس مکمل کر کے ساڑھے کو واپس آئے، باقی $3 ارب لین واسطے ساڑھے کو واپس آ جائے۔ اب آپ دیکھیے اگر اس کا ہم نے کچھ بھی کرنا ہے تو کیا ہے اس کا الٹیمیٹ؟ اس کا الٹیمیٹ یہ ہے کہ IMF کے مذاکرات بھی مارچ میں ہیں، یہ پیمنٹ بھی مارچ میں ہے، اپریل تک کی سعودی عرب نے کہا $2 ارب واپس کر دیں، اور مئی تک شاید واپس کرنا ہے۔ یہ حالات جا کدھر کو رہے؟ اتنی سکویزنس، اتنا چاروں طرف سے جو پاکستان کو گھیرا جا رہا ہے، میرے جیسے دیکھیں نا، پسینہ آ گیا مجھے یہ بات کرتے ہوئے، میرے جیسے بندے کے پسینے نکل رہے ہیں، تو جنہوں نے اس حوالے سے فیصلہ لینا ہے وہ کیا کر رہے؟ نہیں، وہ کیا کر رہے؟ وہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں کھڑے ہو کے گالیاں بک رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب یہ صورتحال ہم دیکھتے ہیں کہ 737 میکس کا منہ جو ہے وہ ڈاؤن ہو گیا ہے، اب کرنا کیا ہے؟ پہلے اس کا منہ تو اوپر کو کرے نا۔ وہ بھارت کا بنا ہوا سافٹ ویئر جو ہے وہ دھوکہ دے گیا ہے، تو وہ یہ منہ اس کا جہاز کا نیچے کو کر رہا ہے، تو پہلے تو اس کو اس پہ لے کے آئے نا، مینول پہ لے کے آئے، تو پھر اس کا منہ اوپر اٹھائیں۔ یہ مینول پہ واپس نہیں لائے، سافٹ ویئر نیچے کو جائی جا رہا ہے، یہ اس کا جو ہینڈل ہے وہ کھینچی جا رہے ہیں، تو اس طرح تو جہاز نیچے کو جائے گا۔ حضور سسٹم کو مینول پہ لائیں پائلٹ صاحب، ٹھیک ہے؟ اور حالات جو ہیں وہ کوئی اچھے مستقبل کی نشاندہی نہیں کر رہے۔ معاشی والے سے بات کر رہا ہوں، ہوگا کیا اس کے بعد؟ کچھ بڑا ہوگا تو اس سے پاکستان کی جان چھوٹے گی۔ جو لوگ مضبوط فوج کی کرتے ہیں، میں بھی ویسے مضبوط فوج کا حامی ہوں، لیکن جو لوگ مضبوط فوج کی نمائندگی کرتے ہیں یا اس کے بارے میں آرگومنٹ کرتے ہیں، روس کی فوج سب سے مضبوط اور بڑی تھی، اور امریکہ کی باقاعدہ ہوا نکل جایا کرتی تھی روس کی فوج کے جب ذکر آتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو بس یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، ہمیں کوئی اس کے بارے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ہماری خواہش ہے کہ ہماری بھی فوج زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو، لیکن جب پیچھے کھڑی ہوئی اکانومی جو ہے وہ اس مضبوط فوج کو سپورٹ نہیں کرتی، تو روس نے تو 9 ریاستیں، 5 تو ہمارے ہمسائے میں، باقی وہ اسٹونیا وغیرہ بھی تو گنے نا وہ، اور یہ بھی شامل کریں نا، یہ والی جہاں پہ آج کل جنگ ہو رہی ہے، یہ 9 ریاستیں اگلی تھیں اس نے اس وقت۔ تو اس لیے اصل میں معیشت جو ہے وہ ملکوں کے جغرافیے کو بچایا کرتی ہے، مضبوط فوج نہیں بچایا کرتی۔ تو معیشت کے حوالے سے ہمارا ہاتھ بہت تنگ ہوتا جا رہا ہے، اور میرا تو سوچ کے مجھے رات کی نیند اڑ جاتی ہے کہ ساری چیزیں کلیمپ ڈاؤن کر رہی ہیں مارچ اور اپریل کے اوپر، اور بظاہر ہو سکتا ہے میری کم علمی ہو، کم آگاہی ہو، میری رسائی نہ ہو، بظاہر مجھے ان معاشی بدترین حالات سے نپٹنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ آپ کو نظر آتی ہے تو کوئی میرے لیے امید کا سورج چڑھائیں تاکہ میری ذاتی پریشانی بھی کم ہو اور اس ملک کی پریشانی بھی کم ہو۔ یہ مہنگائی شنگائی تو مجھے بھول ہی گئی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر، کون کون لوٹ مار کر رہا ہے اور کون کون باہر سے آ گیا مزید لوٹ مار کرنے کے لیے، میرا ٹاپک ہی نہیں رہ گیا۔ میں تو یہ انٹرنیشنل جب آتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے جو چاہ بھی کڑوی لگنی شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اچھی بات کریں پروگرام میں نیچے آ کے، تاکہ میرا جو ٹینشن ہے یہ کم ہو اور راتوں کی نیند جو آرام ہو رہی ہے اس میں کوئی بہتری نظر آئے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔